السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کی اللہ بخشش نہیں کرتا، اور یہ بات جاننے کے باوجود بھی ہم میں سے بہت لوگ کبیرہ گناہ کو انجام دیتے رہتے ہیں اور اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ نماز نہ پڑھنا بھی ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک اور مومن کے بیچ جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز مومن کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس نماز کو ہم بنا وجہ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی سوتے میں، کبھی موبائل میں لگے ہوئے، کوئی فکر ہی نہیں ہے نماز کی۔ جبکہ جنگ کے دوران بھی صحابہ نے نماز کو نہیں چھوڑا، اور نماز کے دوران ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ اور ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کوئی جنگ بھی نہیں لڑنی، نہ کوئی ایسی مصیبت ہے جو نماز میں رکاوٹ بنے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ منافق تھے وہ بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کا کفر ظاہر ہو جائے گا۔ اور اب تو ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں کہ نماز نہ پڑھنا گویا کفر کرنا ہے۔ مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز سے ہی مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ ہمارے پاس دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس فحش فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، نماز کے علاوہ سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، جبکہ آخرت میں نماز ہی کام آئے گی، باقی کچھ کام نہ آئے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ باقی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز ان سے نہیں پڑھی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری گزرتی ہے، یعنی منافق کو فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہم اللہ کی دعوت کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ اگر صبح جاب انٹرویو کے لیے جانا ہو یا کوئی اور دنیاوی فائدہ ہو تو اس کے لیے اٹھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ کوئی سستی ہوتی ہے، نہ کوئی طبیعت خراب کا بہانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم کو فائدہ نظر آتا ہے۔ اور نماز پڑھنے کا فائدہ ہم کو نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا فائدہ اور نقصان تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا، ہاتھ کے ہاتھ پتہ نہیں چلتا۔ تو آخرت کا منظر ابھی ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے نماز پڑھنا فضول لگتا ہے کہ کچھ مل تو رہا نہیں، کیوں اتنی تکلیف اٹھائیں۔ نیند سے اٹھ کر اپنا گرم بستر سے نکل کر نماز کے لیے کھڑا ہونا فضول لگتا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ گناہ کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں اور انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ نماز کو چھوڑ کر یہ کام ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی عادت بن گئی جس کو کرنے میں دل کو ذرا بھی ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ جب گناہ عادت بن جاتا ہے تو وہ گناہ نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، اس حدیث کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتے، تو کیسے ہم نے کفر کیا؟ جب اللہ بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنی دکان بند نہیں کرتے، یہ سوچ کے کہ اگر ہم نماز پڑھنے گئے تو گراہک واپس لوٹ جائے گا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ جو دولت کی محبت ہے یا اپنے نفس کی غلام بن جانا، یہ کفر کہا جائے گا، کیونکہ جب نماز کا ٹائم تھا اس ٹائم آپ کے دل میں دولت کی محبت تھی، یعنی دولت معبود کی مانند ہو گیا۔ اس طرح اگر کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے تو موبائل اس کے معبود کی مانند ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو سجدہ کرنے کا ٹائم ہو اور آپ نہ کریں کسی وجہ سے، تو وہ وجہ آپ کا معبود بن جاتی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز قائم کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ ہماری روح کا تعلق ہمارے جسم سے توڑ دے اور ہمیں سجدہ کرنے کی بھی مہلت نہ ملے۔ یہ تمہاری دولت، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سب قبر میں نہیں جائے گا، کیونکہ کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ قبر میں جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہے نیک اعمال۔ جو قبر میں کام آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جو چیزیں یہیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی اس کے لیے رات دن ایک کر رکھا ہے۔ جھوٹ بول کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر کے حرام روزی کماتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسے پیسوں کا جو آپ کو جہنم میں دھکیل دے؟ چند پیسوں کے لیے اتنا گر گئے ہم کہ اللہ کے احکام کو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ رات دن اسی میں دماغ دوڑاتے ہیں کہ کہاں سے پیسہ آئے، اور اذان ہوتی ہے اور اللہ ہمیں پکارتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ ہمیں فضول لگتا ہے۔ یاد رکھو، دین اور دنیا کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان مسلمان ہے تو وہ نماز پڑھے گا، یہی اس کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نہ کرے کہ قیامت میں ہمارا بھی وہی انجام ہو جو منافقوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یاد رکھو، نماز نہ پڑھنے والے روز قیامت منافقوں کی قطار میں کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا دل مسجدوں سے جڑا رہتا ہے، یعنی وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے تلے ہوں گے۔ کتنی سختی کا دن ہوگا وہ، جب ہر کوئی شدید بوکھلاہٹ میں مبتلا ہوگا۔ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں تر ہوں گے، شدید پیاس کا عالم ہوگا، لیکن اللہ کے مقرب لوگ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنی بڑی رحمت ہوگی اللہ کی ان لوگوں پر میدان محشر میں، لیکن یہ اللہ کی رحمت فری میں نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے اور بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بغیرتی کی حدیں پار کر لو اور اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، جیسے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور جو آپ کا باس کہتا ہے آپ کو وہی کرنا ہوتا ہے، اور جس دن آپ نے اس کے کام میں کوئی گڑبڑ کی یا اس کا کام پورا نہیں کیا تو آپ کو جاب سے نکال دے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کبیرہ گناہ کرو گے تو کیا اللہ آپ کو جنت میں ڈالے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، کچھ صغیرہ گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن یہ صغیرہ گناہ بھی انہی لوگوں کو معاف ہوں گے جو کبیرہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے۔
नमाज ना पढ़ना भी कबीरा गुनाह है। इस पर अल्लाह का रहम नहीं आएगा, बल्कि इसके लिए तो अल्लाह ने बड़ा ही दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ज़रा गौर करिए कि आज हमारा मामला क्या हो गया है। हमारी मस्जिदें नमाजियों से महरूम हो गई हैं। हफ्ते में एक दिन यानी जुमे के दिन, बस इसी दिन हमारी मस्जिदें भरती हैं, वो भी सिर्फ ज़ोहर में। उसके बाद असर, मगरिब, इशा की नमाज में नमाजी कम हो जाते हैं। क्या अल्लाह ने आपके लिए सिर्फ एक ही नमाज फ़र्ज की है? बाकी नमाजों के लिए क्या आपको छूट दे दी है? अल्लाह ने जो नमाजों पे नमाजें छोड़ते चले जाते हैं। दुनिया के कामों के लिए नमाजों को छोड़ देते हैं, मगर नमाज के लिए दुनिया का काम नहीं छोड़ते। वो बराबर चलना चाहिए। हमारी कौम की ख़वातीन बाज़ारों में जाती हैं, नमाज छोड़ देती हैं। किसी की शादी में जाना होता है तो नमाज गायब, कोई मेहमान आया तो नमाज गायब। क्या यही तरीका होता है मुसलमान का? जब फ्री टाइम हुआ तो नमाज पढ़ ली। दुनिया के तमाम काम पहले नंबर पर हैं और नमाज को दूसरे नंबर पे दिया है। दिन में 5 बार आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। यानी अब नमाज का टाइम हो गया। अब तुम्हारा कोई काम बड़ा नहीं है, तुम्हारी तिजारत बड़ी नहीं है, तुम्हारा कोई दुनियावी काम बड़ा नहीं है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कितने लोग दौड़ते हैं इस आवाज़ की तरफ, कितने लोग इग्नोर करते हैं इस आवाज़ को। याद रखो, क़यामत में ये लोग भी ऐसे ही इग्नोर किए जाएंगे जैसे ये दुनिया में अजान की आवाज़ को करते हैं। ये लोग क़यामत में फरियाद करेंगे कि ए अल्लाह, हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, इस बार हम परहेज़गार मुत्तकी बनकर आएंगे। मगर इनकी कोई सुनवाई न होगी। जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला जलवागर होगा तो तमाम के तमाम लोग अल्लाह को सजदा करेंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सजदा करने की कोशिश तो करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो वो अल्लाह से फरियाद करेंगे कि या अल्लाह, हम भी सजदा करना चाहते हैं मगर हम सजदा क्यों नहीं कर पा रहे। अल्लाह उनसे फरमाएगा कि जब तुमको दुनिया में एक दिन में 5 बार सजदा करने के लिए बुलाया जाता था तो उस आवाज़ की तरफ तुम ध्यान नहीं देते थे और दुनिया की मसरूफियत में मशगूल रहते थे और दुनिया की अय्याशियों में खोए रहते थे। इसलिए आज तुम्हारी कमर को हमने सख्त कर दिया है। अब कितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम सजदा नहीं कर सकते। याद रखिए, जिसने वहां सजदा न किया उसके लिए हलाकत ही हलाकत है, उसके लिए जहन्नुम तैयार की गई है। और जहन्नुम मेरे दोस्तों, आपको पता है क्या चीज़ है? वहाँ कितना दर्दनाक अजाब है, हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वैल है, बर्बादी है, यानी हलाकत है नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में गफलत करते हैं। इसका खुलासा ये है कि अल्लाह ने उन लोगों के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है जो नमाज को सीरियस नहीं लेते। यानी जो लोग ऐसा करते हैं कि वो एक नमाज पढ़ लेते हैं, दूसरी छोड़ देते हैं, या एक दिन में 1-2 नमाजें पढ़ ली, बाकी छोड़ दी, यानी जब दिल किया तब पढ़ ली या जब फ्री हुए तब पढ़ ली। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। वो लोग अपने जहन में ये बात बिठा लें कि इस तरह जो नमाजें पढ़ते हैं कि कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, ये काम ना आएगा। अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया है कि यह हलाकत है उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं। हम अगर अपना हाल देखें तो क्या है कि जब देखा कि कोई काम नहीं है तो नमाज पढ़ ली, नमाज को खेल बना लिया है हमने। याद रखिए, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। यहाँ तक कि हुक्म है कि अगर खड़े होकर ना पढ़ सके तो बैठ कर पढ़ें, बैठ कर ना पढ़ सके तो लेट कर पढ़ें। यहाँ तक कि साहबा ने जंग के दौरान भी नमाज नहीं छोड़ी, और आज हमने नमाज को मामूली चीज़ समझ लिया है। अगर तुम ऐसे ही गफलत में रहोगे तो फिर तैयार रहो उस जहन्नुम की अजाब के लिए
جو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آج ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے تو نمازیں یاد آتی ہیں۔ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے نماز اور تہجد پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جب پاس ہو گئے تو نمازیں ختم۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو نمازیں پڑھ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، اور جب شادی ہو گئی تو نماز ختم۔ بلکہ جس دن شادی ہوتی ہے اس دن کی بھی نماز غائب۔ یاد رکھو، یہ منافق لوگوں کی پہچان ہے، اور منافق کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا تاکید کرو، حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو مارو اس کو۔ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن جب نماز کی بات آئی تو مارنے کا حکم دیا۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا بچہ اگر ایگزام میں نمبر کم لاتا ہے تو اس کو ڈانٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور نماز کے لیے کبھی ہم مارنے کی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھو، آخرت میں ماں باپ سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کیوں نہیں کی۔ آج ہمارے بچے 15 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ نماز نہیں پڑھی تو کھانا نہیں دیں گے یا تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ وہ بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ ماں باپ کو فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو بس اس چیز سے کہ اس کی جاب لگ جائے، اچھی نوکری کرے، خوب پیسہ کمائے۔ یاد رکھیے، آخرت میں ماں باپ کو بھی اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں لوگوں سے نماز نہ چھوڑنے کی اپیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پردہ فرما رہے تھے تو ان کا جب وقت قریب آیا تو ان کو تیز بخار تھا، ان کے اندر اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے اٹھے تو بخار کی شدت کی وجہ سے اٹھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر دوبارہ اٹھے، پھر دوبارہ بخار کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ایسے ہی 3 بار ہوا۔ آخر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، تم اپنے باپ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ ہم کیا سوچ کر اپنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں؟ کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، نماز معاف نہیں ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے، نماز معاف نہیں ہے۔ گھر میں شادی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ دلہن تیار بیٹھی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ ماں کا انتقال ہو گیا تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، نماز معاف نہیں ہے۔ تمہاری اولاد کا انتقال ہو گیا، نماز معاف نہیں ہے۔ آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے، اور ہم کس دھڑلے سے اپنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں؟ اللہ اکبر! کرکٹ میچ دیکھنے میں نمازیں غائب، فیس بک چلانے میں نمازیں غائب، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، نمازیں غائب۔ یاد رکھو لوگوں، ایک دن آنے والا ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اگر ہمت ہے برداشت کرنے کی تو کرو نماز قضا، اڑا لو مزے دنیا کے، آنا آگ کی طرف ہی ہے، وہاں سے کوئی فرار نہ ہو سکے گا۔ اللہ کے لیے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ انسان بہت ہی کمزور ہے، اس کے اندر اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔